اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ان حلال کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا جن کو کفار نے حرام قرار دیا تھا۔ مذکورہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین ان حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں جس کو لوگ اور جہلاء اور کفار حلال سمجھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو، جن اشیاء کو اللہ رب العالمین حرام قرار دیتے ہیں وہ حرام ہیں ہمیشہ کے لیے، اور جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے۔ اور دوسرا پہلو یوں سمجھے کہ اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، تو اسی طرح حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے کا بھی کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو تم کو ہم نے بطور رزق عطا کی ہیں۔ جو چیزیں ہم نے بطور رزق تمہیں عطا کی ہے اور وہ پاکیزہ چیزیں ہیں، تو ان پاکیزہ چیزوں کو، ان حلال چیزوں کو کھا لیا کرو، واشکر اللہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اچھا، یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا، حلال رہنا، یہ تمام چیزیں جو حلال ہوں تو اس کی بڑی برکت بھی ہے، حلال کی بہت بڑی برکت ہے، اور حرام کی بہت بڑی نحوست ہے۔ دیکھیں، حرام کی سب سے بڑی نحوست پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی نحوست حرام کی یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ جتنی آپ عبادتیں کریں گے، جتنی آپ دعائیں کریں گے، وہ ضائع ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ عبادات بھی ضائع، وہ دعائیں بھی ضائع، نہ دعائیں قبول، نہ آپ کی عبادات قبول ہو جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بہت سے لوگ فرمایا اکلہ حرام و شربہ حرام، کھانا دیکھو تو حرام ہے، پینا دیکھو تو حرام ہے، غذا دیکھو تو حرام ہے، لباس دیکھو تو حرام ہے، رہائش دیکھو تو حرام ہے۔ یقول ربی ربی، پھر ایسے لوگ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ربی ربی کہتے رہتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ یہ کام کر دے، اے اللہ حاجتیں پوری فرما دے، اے اللہ مصیبتیں ہٹا دے۔ تو ربی ربی پکارتے رہتے ہیں، تو فرمایا ان کے بارے میں انا یقبل، کیسے ان کی دعا قبول کی جائے گی؟ یہ تو حدیث میں واضح ہے کہ جس کا کھانا حرام، پینا حرام، رہنا حرام، لباس حرام، سب کچھ حرام، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، چاہے وہ ہر سال حج کیوں نہ کرے، ہر سال عمرہ کیوں نہ کرے، وہ رمضان کے علاوہ سارا سال روزہ کیوں نہ رکھے، وہ نفلی عبادات پڑھ کے ماتھے پہ نشان کیوں نہ لگوائے، اگر اس نے بہنوں کا حق کھایا ہے اور کھا رہا ہے، بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، اپنے اشتراک کیا ہوا مشترکہ کاروبار ہے، اپنے پارٹنر حق کھا رہا ہے، کسی کا بھی حق کھا رہا ہے، تو اس کی ساری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اور اس کی عبادات بھی ناقابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے دوسروں کے حقوق کھانے سے اور حرام کھانے سے۔ تو حرام کھانے کی نحوست دیکھی، کتنی بڑی نحوست ہے حرام کھانے کی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا، انبیاء کو فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے میرے رسولو، اے میرے انبیاء، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال چیزیں کھایا کرو،
اور فرمایا وَعْمَلُوا صالحا، اور اعمال اچھے کیا کرو۔ جب اللہ رب العالمین انبیاء کو فرما رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پارسا ہیں، اللہ کے حکم بردار ہیں، ان کو بھی سب سے پہلے یہی فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ کیوں؟ ناپاک چیزوں کو کھانے سے، حرام چیزیں کھانے سے نہ دعائیں قبول نہ عبادات قبول، دعائیں بھی فضول اور ضائع، اور عبادات بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، ما رزقناکم، جو تم کو ہم نے بطور رزق عطا